اب کہنا عید کا لفظ قرآن میں آیا ہے، لفظ عید بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، سورہ المائدہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یہ عید کا لفظ قرآن سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ فرمانے لگے کہ دیکھیے جی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اللہ تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ اب یہاں دو باتیں آپ نے توجہ دینی ہے، میرے وہ سنی بھائی، وہ میرے مسلمان بھائی، جو بھی میری گفتگو سن رہے توجہ کے ساتھ میری بات پہ غور کیجیے۔ یہاں پر حضرت نے دو ظلم کیے ہیں، دو ظلم۔ پہلا ظلم کہ بات ہے ولادت باسعادت کا جشن، اس کے اوپر جو ہے اس دن کو عید کا دن قرار دینا۔ یاد رکھیے عید ایک شرعی تہوار ہے، اور شریعت کے تہوار کا تقرر اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس کا تقرر کرتے ہیں۔ امتی اپنے طرف سے اپنی مرضی سے عید کسی دن کو قرار نہیں دے سکتا، عید نہیں بنا سکتا۔ کسی دن کو اپنی مرضی سے عید کا درجہ دینا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت صاحب نے کیا کیا، اب جشن میلاد کا 12 ربیع اول کے دن کو، وفات مصطفیٰ کے دن کو، جس کو ولادت کا نام منوایا، اس کو عید قرار دینے کے لیے کیا کہنے لگے، قرآن میں عید کا لفظ آیا، اور کہنے لگے اب سوچئے، اب قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اب کہنے کے کرتے کیا ہیں، کہنے لگے دیکھیے مائدہ جو ہے اس دن کا نزول ہم اس کو عید بنا لیں، وہ دن کیا بن جائے، عید۔ یعنی یہ ظلم اور کا انتہا دیکھیے، قرآن میں تحریف تک کر گئے۔ یہ کس پورا قرآن پڑھ لیجیے، آیت بار بار پڑھیے، میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ کو، یہ آیت بار بار پڑھیے، پوری آیت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے مائدہ کے نزول کے دن کو ہم عید بنا لیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، نہ اس آیت میں یہ لفظ ہے۔ وہاں پر ہے انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تو آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تکون واحد مؤنث غیب ہے، لفظ یوم مذکر ہے، تکون مؤنث ہے، اور اس کا فاعل اس کے جو ہے تکونو جو ہے تکون لنا عیدن، وہ تکونو کی ہیہ ضمیر جو اس میں ہے وہ مؤنث ہے، اور اس کا مرجع جو ہے وہ لفظ المائدہ ہے۔ وہ دسترخوان ہمارے لیے خوشی کا سامان ہو، عید ہو، یہ نہیں کہ اس دن جس دن وہ نازل ہوا اس دن کو ہم عید بنا لیں، یہ تحریف ہے، یا لوگوں کو غلطی لگی ہے اس معاملے کے اندر جو یہ معاملہ کرتے ہیں، سراسر ظلم ہے یہ کہ اس دن کے نزول کو عید بنا لے۔ قرآن میں تو مائدہ کے نزول کے دن کو عید کا ذکر ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مائدہ دسترخوان آئے وہ دن عید ہو سکتا ہے، وہ تو چند لوگوں کے لیے خوشی کا سامان، نبی تو پوری کائنات کے لیے خوشی کا سامان ہے، تو وہ ان کے آمد کا دن عید کیوں نہیں؟ بھئی مائدہ کے نزول کا دن عید ہو، یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ مائدہ کو عید کہا ہے، نزول مائدہ کے دن کو عید تو نہیں کہا۔ اتنا بڑا تو قرآن کے الفاظ میں تو باب غور کیجئے۔ یعنی اپنا جو ہے باطل مقصد ثابت کرنے کے لیے حضرت صاحب اس قدر شرم و حیا سے عاری ہو گئے، بڑی معذرت کے ساتھ قرآن میں تحریف کر گئے۔ میرے الفاظ کی کچھ شدت تو میں پھر بھی معذرت کر لیتا ہوں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اتنا ظلم، بدعت خراب، اتنا ظلم کہ آپ قرآن میں تحریف کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپ نے قرآن میں تحریف تک کر دی، کیا کہہ دیا کہ اس نزول کا دن عید۔ حضرت آپ آگے مزید غور کیجئے۔ دوسرا بڑا ظلم تفسیر کیا ہے؟ یہ تفسیر بھی رائے ہے جو آپ نے جعل کے والے سے مفتی احمد یا نعیمی صاحب نے تفسیر کا اصول بیان کیا کہ تفسیر یا قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر قرآن کی حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ سے، عقل سے اپنی مرضی تفسیر بھی کرنا حرام ہے۔ اب یہ تفسیر کے یہ جو ہے اس جو ہے نعمت کے نزول کا دن عید ہوتا ہے، وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہ نعمت کے نزول کا دن عید ہوتا ہے، وہ تو نعمت کو عید کہا ہے، نہ کہ نزول نعمت کے دن کو عید کہا ہے۔ پھر غور کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ تو جب اس دن کے عید ہونا تھا ذکر تو قرآن میں بھی نہیں ہے، تو یہ تحریف کر کے پھر اس سے اوپر جو اس تحریف اور آپ نے بنیاد رکھی ہے اپنے جشن عید میلاد کی، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنے بدعی نظریات کے لیے قرآن تک کو معاف نہیں کیا آپ لوگوں نے۔